السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر سے 10 بڑی خبریں۔ سب سے پہلی خبر، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان آج منگل کے روز پاکستان کا اہم ایک روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ اس ایک روزہ دورے میں وہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اس دورے کی ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، توانائی کے منصوبوں اور سرحد پار سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا پاکستان پر براہ راست اثر یہ ہوگا ناظرین کہ خطے میں معاشی اور سفارتی استحکام بڑھے گا، جو کہ طویل مدت میں پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسری خبر، پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گزشتہ روز ایک بڑا ریلیف دینے کے بعد عوام کو مہنگائی میں کچھ حد تک کمی محسوس ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا فائدہ براہ راست عوام کو منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے تحت پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کی نمایاں کمی کی گئی ہے۔ اس فیصلے سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور اشیاء خرد و نوش کی ترسیل کے اخراجات میں کمی کی توقع ہے، جس سے عام آدمی کے ماہانہ بجٹ پر ناظرین کچھ حد تک کم اثر پڑے گا، لیکن پھر بھی ملک میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی عوام کافی پریشان ہیں۔ تیسری خبر، ناظرین PIA کی نجکاری کا عمل اپنی تکمیل کے قریب ہے اور صدر آصف علی زرداری نے اس حوالے سے پرائیویٹائزیشن بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان ایئر لائنز کو ایک نجی کمپنی کی طرح چلایا جائے گا، جس کے لیے سرمایہ کاروں کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد ناظرین برسوں سے اربوں روپے کا نقصان اٹھانے والے اس قومی ادارے کو دوبارہ نفع بخش بنانا ہے، تاکہ مسافروں کو بہتر سہولیات مل سکیں اور قومی خزانے پر بوجھ ختم ہو سکے۔ تاہم ناظرین PIA کو بیچنے کے اس سارے عمل کے اوپر ناقدین بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے کچھ اہم لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ اگلی خبر، ناظرین پاکستان کے آم کی برآمدات کو اس سال شدید بحران کا سامنا ہے، جس کی وجہ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور افغانستان کے ساتھ سرحدوں پر بندش ہے۔ ایکسپورٹرز کے مطابق اس سال آم کی برآمدات میں 30% تک کمی کی توقع ہے، کیونکہ سمندری راستوں پر جہازوں کا کرایہ بڑھ گیا ہے اور اہم منڈیوں تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال ملک کے لیے زر مبادلہ کمانے کا ایک بڑا ذریعہ متاثر کر رہی ہے، جس سے نہ صرف کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ معیشت پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اب ناظرین آپ کے ساتھ چوتھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو آپ کو چونکا دے گی۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں ایک نیا کلائمیٹ سپورٹ لیوی یعنی موسمیاتی ٹیکس متعارف کرا دیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا، تاہم اس کے ساتھ ہی پیٹرولیم اور گیس پر بھی سر چارجز میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ حکومت اسے موسمیاتی بہتری کے لیے ضروری قرار دے رہی ہے، لیکن عوام اسے اپنی جیب پر اضافی بوجھ سمجھ رہے ہیں اور حکومت سے گلہ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت اب سورج کے ساتھ ساتھ موسم کے اوپر بھی ہم سے ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ یہ اقدام ناظرین حکومت کی طرف سے یہ موقف ہے کہ دراصل بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی شرائط اور ملکی ماحولیاتی پالیسی کا حصہ ہے، تاکہ پاکستان کو مستقبل کے موسمیاتی خطرات سے بچایا جا سکے۔ تاہم ناظرین دنیا کے کسی ملک کے اندر عوام سے سورج کے اوپر، خاص کر سولر پلیٹوں کے اوپر اور اب موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے اوپر، بیلنس کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی اور ملکی معیشت میں معمولی بہتری کے باوجود مہنگائی اب بھی 2 ہندسوں میں ہے، اس لیے محتاط مالیاتی پالیسی جاری رکھنا ضروری ہے۔ اس کا عام پاکستانی پر ناظرین یہ اثر ہوگا کہ بینکوں سے قرضے لینا اب بھی مہنگا رہے گا، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ قیمتوں میں استحکام لا کر عام آدمی کی قوت خریدوں کو گرنے سے روکا جا سکے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ملک کے کئی شہروں میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ये शदीद गर्मी ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है, बल्कि ये फसलों और पानी के ज़खायर पर भी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर हीट स्ट्रोक मराकज़ फ़ाल कर दिए हैं। अगली खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी कामों में करप्शन और ताहीर को ख़त्म करने के लिए डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ करने का मंसूबा शुरू कर दिया है। इसके तहत अब तमाम सरकारी रिकॉर्ड और खिदमात को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि शहरी घर बैठे अपने मसाइल हल कर सकें। बजट में इस शोबे के लिए मराहत भी दी गई हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान में एक डिजिटल मईशत कायम करना है, ताकि नौजवान फ्रीलांसर्स और IT कंपनियों को बरामदात बढ़ाने में मदद मिल सके और सरकारी दफातर के चक्रों से निजात मिले। अगली खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने का ऐलान किया है। हालिया अरसे में जाली खबरों के ज़रिए मुआशरे में हैजान पैदा करने के वाक़यात बढ़े हैं, जिस पर हुकूमत ने साइबर क्राइम के कवानीन को मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया है। आवाम को तंबीह की गई है कि वो किसी भी गैर तस्दीक शुदा खबर को आगे ना फैलाएं, क्योंकि ऐसा करना अब सख्त कानूनी कार्रवाई का सबब बन सकता है। अगली खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ साथ अब पाकिस्तान की नज़रें ईरान के साथ होने वाले उन नए मुआहिदों पर भी हैं, जो तवानाई के बहरान को हल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई का ताउन बढ़ता है, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को सस्ती बिजली और गैस मिल सकती है, जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन को बल्कि सनतों को भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। ताहम इन तमाम ईरान के साथ मुआहिदों का दारोमदार ईरान के साथ अमेरिका के कामयाब मुज़ाकरात के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और अमेरिका ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हटा देता है, तो इसका ये मतलब होगा कि पाकिस्तान अमेरिका की पाबंदियों से बचते हुए ईरान के साथ कारोबार कर सकता है, ईरान का सस्ता गैस और तेल खरीद सकता है। पाकिस्तान क्योंकि ईरान के बॉर्डर के पर है, तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक पेंडिंग मुआहिदा है, जिसे पाकिस्तान और ईरान इंडिया पाइपलाइन मुआहिदा कहा जाता है। अगर ये मुआहिदा कंप्लीट हो जाता है, तो पाकिस्तान को डायरेक्ट पाइपलाइंस के ज़रिए ईरान से तेल और गैस के ज़खायर मिल सकेंगे, जो इंतहाई सस्ते दामों पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे और इसका असर डायरेक्ट आवाम तक पहुंचेगा। ये थी नाजरीन आज की 10 ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।